نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله علیکم ورحمتہ لاتبعتم الشیطان الا قلیلا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مقدسہ میں پورے انسانی معاشرے کے لیے، انسانی سوسائٹی کے لیے رہنما اصول بیان فرما دیا ہے، چونکہ قرآن کریم یہ صرف مسلمانوں ہی کے لیے نہیں، اس میں فلاح انسانیت ہے۔ یہ دور چونکہ میڈیا کا دور ہے، اور یہاں ارشاد فرمایا وَإِذَا جَاءَهُمْ امر من الامن او الخوف، کہ تمہارے پاس جاءہم امر من الامن او الخوف، خبریں آتی رہیں گی۔ امر سے یہاں معلوم ہوا کہ ادھر ادھر سے ہر قسم کی خبریں، ان خبروں کے آنے کا امکان ہر وقت دن میں رات میں رہے گا، قریب سے دور سے، ملکی غیر ملکی خبریں آتی رہیں گی، اور خبروں کو صرف دو بڑی تقسیمیں اس میں فرما دی ہیں کہ ان خبروں کا تعلق یا تو امن سے ہوگا یا خوف سے ہوگا۔ جتنی بھی خبریں ہیں جو انسانیت کے لیے، کسی ملک کے لیے، کسی معاشرے کے لیے، کسی فیملی کے لیے خوشی اور غمی کا ایک ماحول پیدا کرتی ہیں، وہ دو ہی ہوں، یا وہ خبریں خوشی کی ہوں گی اور یا وہ خبریں غمی کی ہوں گی۔ اور یہ غمی اور خوشی کی خبروں کا آتے رہنا، یہ ایک فرد سے لے کر ایک معاشرے، ملک اور بین الاقوامی سطح تک یہ سلسلہ دن رات جاری رہے گا۔ جب یہ امن اور خوشی کی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا اور جاری ہے، تو اس کے لیے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ اذاعوا بہ، اور اذاعوا بہ کے متعلق جاننا چاہیے کہ اس وقت بھی دار الاذاع اور محطۃ الاذاع، جس کے معنی ہیں ریڈیو اسٹیشن یا خبریں نشر کرنے کی جگہ، گھر، قرآن کریم نے اذاع فرمایا تو آج تک یہی استعمال ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اور اس میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو اذاع، خبروں کا جو سلسلہ خوشی اور غمی کا ہے، ان میں ہر قسم کی خبریں ہیں، اور اس طرف بھی اشارہ ہے کہ غیر سنجیدہ لوگ وہی یہ کام کرتے ہیں کہ وہ ہر قسم کی خبریں
پھیلاتے ہیں۔ تو قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، خوشی کی خبریں ہوں یا غمی، پریشانی، فساد، فتنے کی خبریں ہوں، ان خبروں کے لیے ضروری ہے کہ ان کے متعلق ردوہ الی الرسول و الی اولی الامر منہم، کہ ان خبروں کی کما حق تصدیق اور تحقیق کے لیے دو ہی چیزیں معتبر ہیں، یا تو نبی اور رسول ہو اور وہ وحی الہی سے ان خبروں کی تصدیق یا تکذیب کر دے، اور یا پھر اولو الامر منہم، آپ کی اتھارٹی، آپ کا اقتدار، آپ کی حکومت اور حکومت کے تحت چلنے والا ادارہ جس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ اپنے ذرائع سے خبروں کی تصدیق یا تکذیب، ان کی تحقیق کر کے، چھان پھٹک کر کے وہ عوام کو بتائیں کہ یہ خبر سچی ہے یا جھوٹی ہے، کیونکہ ان کو پھیلانے والے تو غیر سنجیدہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں، لیکن ان غیر سنجیدہ لوگ جو بات کو پھیلاتے ہیں اس کی تحقیق اور اس کی گہرائی تک جانا، جانچ کرنا، یہ ہر بندے کے بس میں نہیں، نہ اس کے پاس اتنے وسائل اور ذرائع ہیں۔ یہ وسائل اور ذرائع حکومت کے پاس ہیں اور وہ اس کی جانچ پڑتال کر سکتی ہے۔ اللہ تبارک نے اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، استنباط کہتے ہیں کہ کسی چیز کی اتنی تحقیق ہو اور وہ اس کو پردہ اخفاء سے نکال کر اس کو واضح کر دے، اسی سے ہمارے معاشرے کے اندر جو یہ دین کے اعتبار سے تحقیق اور اجتہاد، استنباط، یہ وہ لوگ استنباط کرتے ہیں جنہیں علوم شرعیہ کے اندر، احادیث طیبہ کے اندر، قرآن کریم کے علوم کے اندر، فقہ اور دیگر اسلامی علوم کے اندر ان کو رسوخ حاصل ہو اور وہ مختلف فنون کے رسوخ کی تناظر میں وہ کسی مسئلے کا استنباط کرتے ہیں، اس کی اصل وجہ تلاش کرتے ہیں، اس کا حکم تلاش کرتے ہیں، اس کے مراتب مقرر کرتے ہیں۔ یہ ایک مشکل کام ہوتا ہے جو ماہرین کے علاوہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی، بلکہ ہر صاحب علم کی بھی بس کی بات نہیں ہوتی۔ تو یہاں یستنبطونہ منہم، انہی انسانوں میں ایسے افراد جو اسی کام کے لیے مختص ہوں اور ان کو اس میں مہارت کاملہ اور تامہ حاصل ہو، ان کے پاس وسائل ہوں، ان کے پاس ذرائع ہوں کہ وہ کسی بھی واقعے کے متعلق فوراً تحقیق، جستجو کریں اور اصل واقعے کے محرکات اور اصل واقعے کے خد و خال یہ عوام پر واضح کریں۔ فرمایا کہ لولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لاتبعتم الشیطان الا قلیلا،
اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل شامل حال نہ ہو کہ جس طرح غلط انفارمیشن شیئر کی جاتی ہیں اور بدامنی کی خبریں، لڑائی جھگڑے کی خبریں، تباہی اور بربادی کی خبریں، غیر سنجیدہ لوگ اس کو پھیلاتے ہیں، تو بظاہر ان کو دیکھ کر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کا فضل شامل حال نہ ہو تو یہ معاشرہ طے و بالا ہو جائے، اور ان خبروں سے جو بچتے ہیں لوگ پھیلانے سے، آگے بڑھانے سے، الا قلیلہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو سنجیدہ ہوتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں اور وہ ان خبروں کو آگے نہیں پھیلاتے۔ اس میں ہم اس آیت مقدسہ کے اجزاء پر جب نظر ڈالتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ اسی دور کے لیے اتری ہے، یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے۔ فرمایا کہ اذا جاءہم امر سے معلوم ہوا کہ ادھر ادھر سے ہر قسم کی خبروں کا تانتا باندھا رہے گا، تسلسل رہے گا، ہر زمانے میں رہے گا، ہر زمانے میں رہے گا، ہر معاشرے میں رہے گا۔ ایسی خبروں سے جو ہے وہ ہر وقت انسانوں کا واسطہ پڑتا رہے گا۔ نمبر 2، من الامن او الخوف سے خبروں کے اقسام کی طرف اشارہ کر دیا کہ وہ ایسی بڑی قسموں کی طرف اشارہ ہے کہ ہر قسم کی خبر ان ہی 2 قسموں میں ہوگی اور اسی کی طرف لوٹے گی، یا تو وہ اچھی خبر ہوگی اور یا وہ بری خبر ہوگی۔ امن کے لفظ میں ہر قسم کی خوشحالی والی خبر ہے، اور خوف کے لفظ کے اندر ہر قسم کی پریشانی کی خبریں، ان کی طرف اشارہ ہے۔ انسانوں پر یہی 2 حالتیں رہتی ہیں، یا تو اچھی خبریں سننے میں آتی ہیں اور ان کے جذبات اچھے ہوتے ہیں، مسرت، خوشی، فرحت، معاشرے کے اندر جوڑ پیدا ہوتا ہے۔ آج کل جیسے ہمیں خبر ملتی ہے کہ جی پٹرول سستا ہو گیا، ڈالر نیچے آ گیا، سبزیاں سستی ہو گئیں یا ہونے والی ہیں، تو پورے ملک کے انسانوں کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دیگر ممالک کے ساتھ ہماری جو روابط ہیں وہ اچھے ہو رہے ہیں، اور ہمارے پاکستان کے لوگوں کو دیگر ممالک میں آسانیاں مل رہی ہیں، تو جو نہیں بھی جانے والے ان کے لیے بھی یہ نشاط کا باعث بنتا ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت مقدسہ میں آگے آیا ہے اذاعوا بہ۔ اب یہ اذاعوا بہ، اس میں اذاعت کے معنی ہیں نشر کرنے کے، اور ریڈیو کو بھی، اور ریڈیو جہاں سے چلتا ہے اسٹیشن، اس کو دارالاذاع اور محطۃ الاذاع بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ ایک جگہ ہے اور ایک جگہ سے جو چیز نشر ہو رہی ہے وہ پورے ملک کے اندر بلکہ بین الاقوامی سطح پر وہ خبر نشر ہوتی ہے، تو اس کا منبع وہ ایک جگہ ہے۔ اسی طرح ایک انسان اگر ایک خبر جھوٹی ہو یا سچی ہو، اس کو وہ نشر کرتا ہے تو وہ پوری دنیا کے اندر چلی جاتی ہے، اور وہ لوٹتی ہے تو اس ایک ہی انسان کی طرف لوٹتی ہے، اور اس ایک انسان کے بولے ہوئے وہ الفاظ وہ آگ بھی لگا دیتے ہیں، نفرت بھی بھڑکاتے ہیں، اور اگر اچھی گفتگو اس نے نشر کر دی، شیئر کر لی، تو اس سے لوگوں کے اندر اطمینان، تسلی اور خوشی کی لہر بھی دوڑتی ہے۔
قرآن کریم کسی آیت مقدسہ میں ارشاد فرمایا وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اس طرف اشارہ ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی خبر پہنچے آپ اس کو فارورڈ لوگوں میں نہ کریں۔ آپ کے پاس پہنچ گئی تو اگر آپ کو کسی کو بتانا ہے تو وہ اہل اقتدار کو بتائیں۔ اس شعبے سے جو لوگ منسلک ہیں، نشر و اشاعت کے شعبے سے، مواصلات کے شعبے سے، اور ان لوگوں کو یہ بتائیں کہ یہ خبر ہم تک پہنچی ہے۔ تصدیق کرنا یا جھٹلانا یہ ان لوگوں کا کام ہے، اس لیے کہ یہ انہوں لوگوں میں اولی الامر منہم، یہ اولی الامر جو ہے اس سے مراد ہر طبقے کے ماہرین ہیں۔ علماء میں اس سے مراد علماء ہیں، مجتہدین ہیں، اور اس فن کے اندر جو ماہر لوگ ہیں انہی کی طرف کوئی مسئلہ آپ سن لیا تو اس مسئلے کو آگے پھیلانے کے بجائے اس کی تصدیق علماء سے کر لی جائے۔ دوسری چیز، اگر یہ حکومت شرعی ہو تو پھر اس کا انتظام بھی علماء کے ہاتھ میں ہوگا کہ وہ ان اخبار اور خبروں کی تصدیق کے لیے اپنے وسائل بروکار لائے تاکہ عوام کو مطمئن کر سکے کہ یہ خبر درست ہے یا یہ خبر جھوٹی ہے۔ اور اگر علماء کی حکومت نہیں ہے، جو کہ ہمارے اس ملک عزیز میں کبھی بھی نہیں رہی اور آئندہ بھی لگتا نہیں ہے کہ علماء کو اس کا موقع میسر ہوگا، جزوی طور پر اگر کہیں تھوڑی بہتی ہو تو وہ اس میں یہ ذمہ داریاں وہ نبھانے کے اس میں مقام پر ہوں گے نہیں۔ اگر علماء نہیں ہیں تو پھر معاشرے کے اندر ایسے لوگ جو اپنی امانت، دیانت، حب الوطنی، ملک و ملت کے ساتھ جو ان کی حب الوطنی ہے وہ معروف ہو، وہ اس کے ذمہ دار ہوں، تاکہ وہ کما حقہ تحقیق کر کے اچھی یا بری خبر کی تصدیق یا تکذیب کر دیں۔ اسی لیے یستنبطونہ میں علماء نے لکھا ہے کہ نشر و اشاعت کا ادارہ یہ مضبوط کرنا، اس کو وسائل مہیا کرنا، یہ حکومت کا کام ہے تاکہ وہ اس ادارے کو مضبوط کرے۔ اب یہاں فرمایا کہ ردو، لوٹا لو، کس کی طرف لوٹائیں، ہم کس سے پوچھیں؟ فرمایا کہ پوچھنے کے دو ذرائع ایسے ہیں جن پر اطمینان کیا جا سکتا ہے، ایک ہے رسول اور نبی، کہ وہ بات کی تصدیق اور تکذیب وحی الہی کے ذریعے کریں گے تو کوئی شک وہاں رہتا ہی نہیں ہے، یا پھر صاحب اقتدار لوگ ایک شعبہ قائم کریں جس شعبے کی یہ ذمہ داری ہو کہ ان کو تمام تر وسائل دے کر ان مسائل پر قابو کرنے کے ان کو قابل بنانا، تاکہ غیر سنجیدہ لوگ جو بار بار لوگوں کو تختہ مشق بناتے ہیں، ان کے اندر نفرت کے جذبات ابھارتے ہیں اور خبروں کے اندر وہ ملمہ سازی کرتے ہیں، ان سے وہ باز آ جائیں۔ اگر کچھ لوگوں کی یہ ملمہ سازیاں تش تش بام ہو جائیں، ان کو پکڑا جائے، قرار واقعی ان کو سزا دی جائے، تو پھر دیگر لوگ اس چیز سے باز آ جائیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ میڈیا کا یہ رول آج قرآن و سنت کے اعتبار سے بہت زیادہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم وہ خبریں خاص کر جو لوگوں کے اندر نفرت کے جذبات پیدا کرنے والی ہوں، تصدیق شدہ نہ ہوں، اور جس کا جس طرف رخ پھر جائے، جو جس کا حمایتی ہو، جس کا مخالف ہو، وہ اچھی برے کی
تمیز کیے بغیر وہ حمایتوں کے اندر نفرت اور ایسی پوسٹیں کرنا، ایسی خبریں نشر کرنا، اس سے وہ رک جائیں۔ اسی لیے فرمایا کہ اولی الامر، کہ یہ کام اولی الامر کا ہے۔ کیوں ہے کہ اس وقت زیادہ تقاضا اس بات کا ہے کہ جہاں اخبار، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا طرفداری کا مظاہرہ کرتے ہیں اور ہر ایک کسی نہ کسی کا بغل گیر ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ شعبہ صحافت اور یہ میڈیا یہ دعویٰ کرتے کہ ہم کسی بھی حکومت اور ملک کا چوتھا ستون ہے، تو یہ چوتھا ستون کھڑا کرنے کے لیے ہیں یا یہ چوتھا ستون باقی 3 ستونوں کو کمزور کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں؟ تو اگر یہ صحافت کے سلسلے کو اسلامی اور شرعی ملکی قوانین کے تحت ان کو پابند کیا جائے اور ان کے لیے ضابطۂ اخلاق کہ یہ ملک ہمارا ہے تو یہ ساری چیزیں باقی ہیں۔ آج ستم ظریفی یہ ہے کہ جمہوریت کے نام پر اس کو قرآن اور حدیث سے بھی بڑا درجہ دے کر کے قسمیں کھاتے کہ ہم جمہوریت کا تحفظ کرتے ہیں۔ کیا یہ ملک جمہوریت سے بالاتر نہیں ہے؟ ملک رہے گا تو اس میں شرعی نظام بھی آئے گا، ملک رہے گا تو جمہوری نظام بھی آئے گا، ملک رہے گا تو اس کے سارے ادارے رہیں گے۔ اور اگر آپ جمہوریت کی قسمیں کھاتے کہ ہم اس پر یقین رکھتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، یہ ان کا جمہوری فلاں کا حق ہے، فلاں کا حق ہے، تو بتائیں کہ اس ملک کا حق کہاں گیا؟ اس کے امن کا حق کہاں گیا؟ اس ملک کی پراپرٹیز اور اس ملک کی انسانوں کے حقوق جو ان غلط خبروں کی وجہ سے جو ملک کے باشندوں کا نقصان ہوتا ہے، اور پھر اس انتشار کی وجہ سے جو املاک وہ نظر آتش ہو جاتے ہیں اور ان کو پھر ایک کوڑی ان کو نہیں ملتی، وہ بیچارے روتے رہتے ہیں، تو ان کے حقوق کہاں جائیں گے؟ کس ملک کا یہ قانون ہے کہ جمہوریت کے لیے لوگوں کو پریشان کیا جائے، جمہوریت کے لیے اس کا دفاع کیا جائے اور لوگوں کی جان مال اور زندگی کا دفاع نہ کیا جائے، اور پھر یہ کہا جائے کہ یہ اس لیے جی کہ جمہوریت ہے، یہ ان کو حق ہے کہ جمہوریت کی آڑ میں ملک کا جو کچھ بھی نقصان ہوتا ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کی اس آیت مقدسہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد بھی اسی طرح قرآن و سنت کے تناظر میں باقی گفتگو ہوتی رہے گی۔